کنانی عورت ہے یہ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کنانی لوگ جو تھے وہ بت پرست قوم تھی، اور سور اور سیدا کا علاقہ جو آج کل لبنان جو ہے وہ کہلاتا ہے، جس ایریے میں کہلاتا ہے وہ علاقہ ہے، تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح اس علاقے میں گئے، اور وہاں پہ یہ کنانی عورت جو ہے یہ اس بات کو جانتی ہے کہ یہ کون ہے، اور وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کو ایک روح جو ہے بدروح ستاتی تھی، تو اس نے خداوند یسوع مسیح سے آ کر اس نے اپنی بیٹی کے لیے اس نے شفا مانگی ہے۔ بہت دفعہ اس تمثیل کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑے غلط طریقوں سے کہتے ہیں، جی خدا یسوع مسیح نے اس کو کتے کہا ہے اور یہ کہا وہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ خدا یسوع مسیح کا جو مقصد کیا ہے بات کرنے کا وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا اچھا نہیں۔ میں اور آپ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، شفا جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا حصہ ہے، یہ ان کی روز کی جو ہے روٹی کی طرح ان کی ایک لائف کا ایک پارٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں شفا بھی دینا چاہتا ہے۔ صحت اور تندرستی جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے خدا کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایمانداروں کے لیے یہ ان کا ایک حصہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو شفا نہیں دے رہا ہوں، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ پورشن جو ہے یہ کس کے لیے شفا کا؟ میرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی جو روٹی ہے وہ لے کر جو ہے ان کو تو میں نہ دوں، ان سے روٹی میں چھین لوں، وہ بھوکے رہیں اور میں روٹی جو ہے وہ میں کتوں کو ڈال دوں۔ اب سمجھتے ہیں یہ تمثیل ہے یہاں پہ کہ شفا جو ہے وہ میرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہے اور میں ان سے چھین کر میں تم کو دے دوں۔ اور عورت کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا اس نے کہا کہ ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑے غور سے سنیں، اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کی روٹی جو ہے چھین کر وہ مجھے دے دو، اس نے کہا ایسے، اس نے کہا نہیں، آپ کے بچے کھائیں، ان کے پاس کثرت سے ہے، ان کے پاس آپ نے صحت تندرستی جو ہے وہ آپ نے ان کے لیے انتہا کی رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ سیر ہو جائیں گے اور سیر ہونے کے بعد جو اس میں سے بچ جائے گا، جب وہ نیچے گر جائے گا تو وہ مجھے دے دیگا۔ یہ اس کا ایمان تھا کہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کس حد تک اس نے شفا کا حصہ جو ہے وہ دے رکھا ہے، کہ اس میں سے صرف یہ نہیں کہ وہ صرف ان کے لیے کافی ہے، بلکہ ان سے وہ زیادہ بھی ہے، اور اگر ان سے زیادہ ہے تو ان ٹکڑے جو گرے ہوئے ٹکڑے ہیں مجھے ان ٹکڑوں میں سے ہی تو شفا دے دے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ کس بات کی خدا یسوع مسیح ایمان کی بات کر رہے تھے؟ تیرا ایمان یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اتنی زیادہ تو نے رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے، اتنی شفا رکھی ہے کہ وہ کھا کر سیر ہو کر وہ ٹکڑے بھی جو ہیں وہ نیچے گراتے ہیں، اور میں ان ٹکڑوں میں سے صرف مانگ رہی ہوں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے اس نے کیا کیا ہے، ہمیں شفا دی ہے۔ واپس جائیں گے امثال کی کتاب میں اور دیکھیں گے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر پوری جگہ پہ، سب جگہ پہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شفا چاہتے ہیں، وہ شفا چاہتے ہیں، اور ان کو کہیں جنگل میں بتا دو کہ وہاں پہ کوئی آدمی ہے وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے، وہاں پہ بھی چلے جائیں گے، لیکن شفا دینے والے کے پاس نہیں آتے ہیں، شفا دینے والے کے پاس نہیں آتے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ شفا کا منبع جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کے نزدیک نہیں آنا چاہتے، خدا کے کلام کو سننا نہیں چاہتے، لیکن شفا ضرور چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میٹنگز کے اندر آتے ہیں، شفا کے لیے آتے ہیں، جب تک کلام ہو رہا ہے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے کہ کلام کیا کیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو اتنا کہہ دیں کہ اب جو ہے جتنے بیمار ہیں سامنے آ جائے، پورا چرچ اٹھ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر اگلی دفعہ پھر وہی لوگ جو ادھر پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو توجہ سے نہیں سنتے ہیں۔ میری باتوں پر توجہ کر اور میرے کلام پر کان لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا کہ میری باتوں پر کان لگا؟
اگر آپ بعض اوقات کوئی آپ سے بات کر رہا ہے, وہ آپ کو کوئی بات سنا رہا ہے, کچھ آپ کبھی کچھ چلے جاتے ہیں, کبھی ٹیلی فون اٹھا لیتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی کسی آگے کر لی, کبھی پیچھے کر لی, کبھی اٹھ کر ادھر چلے گئے, کبھی بچے کو ڈانٹ دیا. آپ اس شخص کی بات سن رہے ہیں, وہ بات کر رہا ہے, شاید آپ سن رہے ہیں اس کی بات کی, اور وہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ یہ میری بات سنے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, تم کرو بات, میں تمہاری سن رہا ہوں بات میں. حالانکہ آپ کی پوری توجہ اس کی طرف نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس کو سنتے رہے ہیں, لیکن آپ کان لگا کر اس کو نہیں سن رہے. اس کا مطلب ہے پورے غور سے, طریقے سے اس کو سننا. ہم نے پچھلی دفعہ خدا کے کلام میں یہ بات ہم نے دیکھی تھی کہ آدمی کو بولنے کے لیے دھیرا ہونا چاہیے اور سننے کے لیے تیز ہونا چاہیے. لیکن ہم الٹے چلتے ہیں, ہم سنتے نہیں ہیں, بولتے زیادہ ہیں. تو کیا لکھا ہے یہاں پہ, میرے کلام پر کان لگا, اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے. خدا کے کلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے. تو خدا کا کلام جو ہے جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, پچھلی دفعہ ہم نے کیا سیکھا تھا, خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے دو گیٹ ہیں. کون کون سے؟ آنکھیں اور ہمارے کان, دو گیٹ ہیں جو ہمارے اندر تک پہنچتے ہیں. اور کہاں پہنچتے ہیں؟ وہ لکھا ہے 23ویں آیت میں, اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. ہمارے دل تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں, اور وہ راستے کون سے ہیں؟ کانوں کے اور آنکھوں کے. اگر خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے وسیلہ سے آپ کے دل تک پہنچتا ہے تو زندگی کا سرچشمہ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے, اس کو اپنے دل میں رکھ. خدا کا کلام آپ کے دل میں کہاں سے جائے گا؟ آپ کی آنکھوں کے وسیلہ سے اور آپ کے کانوں کے وسیلہ سے. اگر آپ خدا کا کلام پڑھتے ہی نہیں ہیں, اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہی نہیں ہیں, تو وہ کلام آپ کے دل میں جائے گا کیسے؟ کیا کوئی راستہ ہے اور کو جانے کا؟ نہ آپ دیکھتے ہیں, نہ آپ سنتے ہیں خدا کا کلام, نہ پڑھتے ہیں, اور پھر ہم کہیں کہ جی مجھے شفا مل جائے. یاد رکھیں کہ اس قسم کی شفا جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے شفا پا جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کی کسی نہ کسی اور طرح سے حالت جو ہے وہ خراب رہتی ہے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک خوبصورت فتح مند زندگی ہو, تو یہاں پہ لکھا ہے کہ میرے کلام کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے, اس کو اپنے دل میں رکھ. اب دل میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے کلام کو ہم ہمیشہ سب سے اولیت جو ہے وہ دیں. شاید ہمارے دل میں بہت ساری خواہشات ہیں, ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں ہیں زندگی کے اندر ہم کرنے کے لیے, میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی کرنا چاہتا ہوں, لیکن یاد رکھیں کہ ہماری جو پرائرٹی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ خدا کا کلام جو ہے وہ میری زندگی کے اندر سب سے پہلے میرے دل کے اندر جو ہے وہ رہنا چاہیے. جب خدا کا کلام آپ کے دل کے اندر ہوگا تو یاد رکھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرے گا. اب 22ویں آیت جو ہے غور سے میرے ساتھ سنیں, کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. یہ نہیں کہ خدا کا کلام آپ نے چرچ میں سنا ہے اور آپ نے بھول گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کا کلام کیا ہوا تھا کیا نہیں. جب تک ہمیں خدا کے پورے پلان کا ہمیں نہ پتہ ہو, اور خدا کا پلان میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بتایا ہے, خدا کا پلان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. خدا کا سارا پلان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. پرانا عہد نامہ جتنا پڑھ لیں گے سب خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے, خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور آخرکار نیا عہد نامہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں دکھاتا ہے, اور جو کچھ اس نے بنی نوع انسان کے لیے نجات کے لیے اس نے کیا ہے, اپنی جان دی, اپنا قیمتی خون بہایا, اور آج وہی جو ہے وہ اصل خدا کا منصوبہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اس کو پا لیتے ہیں, پا لینے سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس کو صرف سن لیتے ہیں, بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں, اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں. جو اس کو پا لیتے ہیں, اس کلام کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں, سے مراد ہے کہ اس کے پورے پلان کو سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں. لکھا ہے یہ ان کے سارے جسم کی صحت ہے, ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے.
تو خدا کا کلام جو ہے یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے, جتنا خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ہم جگہ دیں گے, اولیت دیں گے, یہ ہماری حیات اور ہمارے پورے جسم کی صحت بن جاتا ہے. ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں, ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں, اور کس طرح سے ہم یہ امید رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر زندگی بھی لے کر آئے اور خدا کا کلام ہمارے اندر صحت بھی جو ہے وہ لے کر آئے. خدا کا کلام جو ہے یہ سارے جسم کی صحت ہے, اور پھر اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اب یہاں پہ کیا مراد ہے کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر؟ کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل کی حفاظت کے لیے, پھر اس کے بعد ہمیں کوئی زیادہ انڈے نہیں کھانے چاہیے, کوئی ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے. یہ دل کی حفاظت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پہ جہاں پہ ہوتا ہے نا وہ تیل وغیرہ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, تو وہاں پہ ایک دل بنا ہوتا ہے اوپر, ہے آپ کے دل کی حفاظت کے لیے یہ تیل بہت مفید ہے. وہ دل کی حفاظت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ آپ کے کون سے دل کی ہے؟ یہ دل جو ہے جو کہ آپ کی زندگی میں بلڈ کو پمپ کرتا ہے, یہ اس دل کی بات کی جا رہی ہے. اس دل کو آپ سنبھالیں. لیکن یہاں پہ کون سا دل ہے؟ بائبل کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں لکھی گئی ہیں. خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو خدا کیا گردے جو ہے وہ تو بھئی ایک صفائی کرنے والا ایک حصہ ہے, اس کو خدا کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ ایک بڑی خوبصورت یہ خدا کے کلام کے اندر بات ہمیں سمجھنے والی ہے کہ پرانے عہد نامے میں جو اوپر کا حصہ تھا انسان کا, جسے ہم کہتے ہیں روح, اس کو دل کہا جاتا ہے. اور جو ہمارے دوسرا سیکنڈ حصہ جس کو ہم جان کہتے ہیں, اس کو پرانے عہد نامے میں گردے کہا جاتا تھا. تو جب ہم کہتے ہیں دل اور گردے, اس کا مطلب ہے ہماری روح اور ہماری جان. تو خدا دلوں اور گردوں کا جاننے والے سے کیا مراد ہے؟ وہ ہماری روح کو بھی جانتا ہے اور ہماری جان کو بھی جانتا ہے. تو یہاں پہ جو دل ہے یہ ہماری روح ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری روح ہے. تو لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر. اب دل کی خوب حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. آپ اپنے اس جسمانی دل کی حفاظت کرتے ہیں. اس طرح سے ہمارے دل کے اندر جو کہ روحانی دل ہے, جسے ہم جان اپنی کہتے ہیں, اپنی روح کہتے ہیں, اس کے اندر باہر سے کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. اس کی خوب حفاظت کر, ایک باڑ اس کے گرد لگا کے رکھ. اس کے اندر ایک باڑ لگا کے رکھ کے اس کے اندر دنیاوی چیزیں, دنیا کی رغبتیں, دنیا کی خواہشیں اور بری باتیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میرے دل کے اندر جو ہیں وہ نہ آئیں. خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی, تو نے کہا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ کہاں سے نکلتی ہیں؟ دل سے نکلتی ہیں. جو چیز انسان کھاتا ہے اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو اس کے اندر سے نکلتی ہیں اس سے ناپاک ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں, متی کی انجیل اس کا 12واں باب, اور اس کی پڑھیں گے جی 34 آیت جی. اے سانپ کے بچوں, تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے. بس جی, اب یہاں پہ لکھا ہے کہ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. آپ کی روح جو ہے وہ جس چیز سے لبریز ہے, آپ کی روح کے اندر جو چیزیں بھری ہوئی ہیں, یاد رکھیں وہی آپ کے منہ سے نکلیں گی. اگر آپ کے دل کے اندر گالیاں بھری ہوئی ہیں تو آپ ہر بات میں گالی دیں گے, ہر بات میں گالی دیں گے. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے بہت سارے اپنی زندگی میں, جو ہر بات کے ساتھ ایک گالی دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی روح کے اندر جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ بھری ہوتی ہے, ان کی روح کے اندر وہی چیز ہے. لیکن اگر خدا کا کلام آپ کے اندر بھرا ہوا ہے, آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے کریں گے. خدا کے کلام کو بیس بنا کر جو ہے وہ بات آپ کریں گے. تو یہاں پہ جو آپ کے اندر, دوسری بات ہے یہاں پہ دو قسم کے آدمی ہیں, ایک اچھا آدمی ہے اور ایک برا آدمی ہے. برا آدمی ہے جو اس کے خزانے میں کیا چیز ہے؟ بری چیزیں ہیں. اچھا آدمی جو ہے اس کے خزانے میں کیا ہے؟ اچھی چیزیں ہیں. تو جب برا آدمی جو ہے وہ اپنے خزانے سے کوئی چیز نکالے گا تو کیا نکلے گا؟ وہ جو کچھ اس کے اندر ہے. آپ کے گھر کے اندر جو ہے
وہ آپ نے ایک باکس رکھا ہوا ہے, آپ کے پاس ایک خزانہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیف ہے آپ کے گھر میں, اور آپ نے اس کے اندر ساری بری چیزیں بھر کے رکھی ہوئی ہیں. اور ایک شخص ہے, اس نے اپنی سیف کے اندر اچھی چیزیں جو ہیں وہ اس نے بھر کے رکھی ہوئی ہیں. اب جو آدمی برا ہے وہ اپنی سیف کو جب کھول کر اس سے کوئی چیز باہر نکالے گا تو کیا اچھی چیز اس میں سے نکلے گی؟ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہی نکلے گا. اور جو اچھا آدمی ہے اس کے خزانہ کے اندر جو چیز اس نے بھری ہے جب وہ نکالے گا تو وہی اچھی چیز نکلے گی اس کے اندر سے. ہمارا دل جو ہے یہ خزانہ کی طرح ہے جس کے اندر اچھی باتیں بھی بھری ہیں اور بری باتیں بھی بھری ہیں. اسی لیے اچھا آدمی جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اپنے خزانے سے اچھی چیزیں جو ہے وہ باہر نکالے گا. برا آدمی اپنے خزانے سے بری چیزیں جو ہے وہ نکالے گا. اس لیے ہمارا دل جو ہے یہ خزانے کی طرح ہے ایک. اس کے اندر آپ سٹورج جب کرتے ہیں تو خیال رکھیں کہ اس کے اندر کون سی چیز جو ہے وہ سٹور ہو رہی ہے. اسی لیے لکھا اپنے دل کی خوب حفاظت کر, اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اگر آپ اپنے دل کی حفاظت نہیں کریں گے, جو بھی چیزیں اس کے اندر ڈالتے جائیں گے, گندی اچھی سب چیزیں ڈالتے جائیں گے, تو آخر میں اس کا کوئی رزلٹ نہیں آپ کو ملے گا. آپ کی اگر چیزیں اندر گندی ہیں تو آپ کی زندگی بھی گندی ہوگی. اگر آپ کی زندگی کے اندر, آپ کے دل کے اندر اچھی چیزیں ہیں, اچھی باتیں ہیں, خدا کے کلام کا خزانہ ہے, تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ باہر آئیں گی, اچھی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی, کوئی بھی چیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک اور بات دیکھیں میرے ساتھ میں, یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی پڑھیں جی 13 آیت سے لے کر 16 تک پڑھیں جی. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے, اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. بس یہاں پہ 3 چیزیں یہاں پہ لکھی ہیں. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اور نمبر 3, اگر کوئی تم میں بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے. تو یہاں پہ اگر کوئی تم میں بیمار ہو تو کیا کرے؟ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. تو شرط یہاں پہ کیا ہے کہ بیمار جو ہے وہ شفا پانے والا یا دعا کرانے والا وہ کلیسیا کے ساتھ منسلک ہو. کلیسیا کے بزرگوں کو تب بلائے گا اگر وہ کسی کلیسیا کے ساتھ ہے تو. اگر آپ کلیسیا کے ساتھ منسلک نہیں ہیں, آپ کہیں بھی نہیں جاتے ہیں, آپ کہیں بھی رہتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ ٹیلی فون کر کے بولو جی میرے بعد دعا کرے جی میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں, یہ نہیں کہ خدا سنتا نہیں ہے, یا خدا سنتا ہے دعا بھی سنے گا بھی کرے گا بھی, لیکن جو اصول ہے, جو پرنسپل یہاں پہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہونا چاہیے. اور کسی کلیسیا کے ساتھ منسلک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چرچ کے ممبر ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. کلیسیا جو ہے وہ کیا ہے؟ مسیح کا بدن ہے. کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے. وہ اس مسیح کے بدن کے اندر جو ہے وہ اٹیچ ہونا چاہیے, مسیح کے ساتھ اس کا رابطہ ہونا چاہیے, مسیح کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے اور مسیح کے بدن کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں جیسے ہی آپ اس بات پر عمل کرتے ہیں, اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. اور دوسری بات کیا ہے؟ جو دعا ایمان کے ساتھ اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا, اور اگر اس نے گناہ کیے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. تو یہاں پہ دونوں اشخاص کو جو ہے وہ آپس میں ایگری ہونے کی ضرورت ہے. آپ کا ایمان یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ میرے لیے مرا, خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے میرے لیے کوڑوں کی مار کھائی تاکہ میں شفا پا سکوں. اور دعا کرنے والا جو ہے وہ اس بات پر رضامند ہے کہ اس نے کلیسیا کا ایک حصہ ہے, خداوند یسوع مسیح کا بیٹا یا بیٹی ہے, اور شفا جو ہے یہ اس کا ایک پورشن ہے, اس کا ایک حصہ ہے.
اس لیے آپ کے ایمان کے اقرار کے اوپر جو ہے خدا جو ہے جب آپ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، دعا کرنے والا ایمان کے ساتھ دعا کرتا ہے، دونوں جو ہے جب خدا کے کلام کے ساتھ مل جاتے ہیں تو شفا ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ ہماری جو بھی دعا ہے، جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، اس وقت تک وہ پوری نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہمارا جو دعا ہے وہ خدا کے کلام کے ساتھ ایک نہ ہونی چاہیے، خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے وہ بات۔ تو جب وہ دونوں باتیں مل جائیں گی، خدا کا کلام اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دو آپس میں ایکول ہو جائیں، مل جائیں، تو یاد رکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ معجزہ ہوگا۔ بعض اوقات ہم کوئی اور طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہمیں شفا مل سکے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے باعث ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی معافی بھی ہو جائے گی۔ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ تو یہاں پہ بعض اوقات جو ہے وہ بیماری اس وجہ سے آ سکتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک دوسرے کی مخالفت جو ہے اس میں کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے اقرار کریں کہ نہیں یار میں نے آپ کے ساتھ میں غلطی کی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اقرار کریں اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو یاد رکھیں کہ خداوند بحال کر دیتا ہے، خداوند میں جو ہے وہ شفا بخشتا ہے۔ پریز گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح نے آخری بات کیا کر میں بند کروں گا 1-2 منٹ کے اندر۔ آخری بات میرے ساتھ دیکھیں، پترس کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 24 آیت پڑھیں گے جی۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ بس جی، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ اسی کے مار کھانے سے تم شفا نہیں پاؤ گے یا اس کے مار کھانے سے تم شفا پاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہ ایک ماضی میں یہ سیگا لکھا گیا ہے، ماضی سیگا ہے۔ اس کا مطلب ہے آلریڈی خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے شفا کا پلان جو ہے وہ ایمانداروں کی زندگی میں ہے۔ جب آپ نجات کی بات کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، تو نجات یاد رکھیں کہ ایک پیکج کی طرح ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، پھر کسی وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہمیں اس پیکج کے اندر کون کون سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں اس کے اندر نجات بھی ملتی ہے اور اس کے اندر ہمیں شفا بھی ملتی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو کہ خدا کا کلام ہے، جو کہ خدا کا کلمہ ہے، وہ کلمے پر جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اس کلمے کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ کلام جو ہے وہ آپ کو شفا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، وہ کلام آپ کو نجات دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ میرا نجات دہندہ ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے گناہ کو اس نے اپنے اوپر اٹھا لیا ہے، ہم اپنے خدا یسوع مسیح کو اپنا زندگی کا مالک بنا لیتے ہیں، یاد رکھیں تو اس وقت اس کا کلام ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں نجات بخشتا ہے بلکہ وہ ہمیں شفا بھی بخشتا ہے، ہماری زندگی کے اندر اور بہت ساری برکات جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو خدا ان کا کلام ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری زندگی میں بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے، اور یہ ایک ایماندار کے لیے خدا کا کلام جو ہے یہ بہت جو ہے یہ ضروری ہے۔ خدا آپ کو برکت بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔